ذرا تصور کیجئے اگر دنیا میں قیام امن کی ایک اہم کوشش واشنگٹن، لندن یا برسلز کی بجائے اسلام آباد سے سامنے آئے تو یہ منظر کیسا ہوگا؟ آج پاکستان اسی لمحے کے قریب دکھائی دے رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی عمان کے ایک روزہ دورے کے بعد دوبارہ اسلام آباد آئے۔ یہ معمول کی سفارتی آمد و رفت نہیں۔ جب کوئی وزیر خارجہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک ہی دارالحکومت میں واپس آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات چیت ختم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ پاکستان جسے دنیا کبھی دہشت گردی، معاشی بحران اور سیاسی افراتفری کے تناظر میں دیکھتی تھی، آج امریکہ اور ایران جیسے دو بڑے حریفوں کے درمیان ایک سفارتی پل بن رہا ہے۔ اس کردار کے پیچھے پاکستان کی پوری قیادت بھی متحرک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امن اور علاقائی استحکام کا پیغام دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سفارتی رابطوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وسیع حکمت عملی کا اہم حصہ دکھائی دیتے ہیں، جہاں سلامتی، اعتماد اور سفارتکاری ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کی قیادت کا ذکر بارہا احترام سے کر رہے ہیں۔ I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And you know they'd like to see something happen. انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے بارہا کہا کہ وہ عظیم لوگ ہیں اور پاکستان اس سفارتی امن عمل میں شامل رہے۔ یہ صرف تعریف نہیں، یہ اشارہ ہے کہ واشنگٹن پاکستان کو ایک سنجیدہ، قابل اعتماد اور کارآمد سفارتی کردار کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یہ معاملہ صرف دو ملکوں کے رابطے تک محدود نہیں۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم ہوتا ہے تو اس کا اثر تیل کی قیمتوں، آبنائے ہرمس، سپلائی چینز، عالمی منڈیوں اور عام لوگوں کی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ تیل کی منڈیوں پر دباؤ کم ہو سکتا ہے، جہاز رانی کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے، سرمایہ کاروں کی بے چینی گھٹ سکتی ہے اور مہنگائی کے دباؤ پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی نمائندوں کا اسلام آباد کا دورہ روک دیا، مگر سفارتی دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بات کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ فون کر سکتا ہے۔ دوسری جانب عباس اراغچی کا دوبارہ اسلام آباد آنا ظاہر کرتا ہے کہ ایران بھی پاکستان کو ایک اہم سفارتی پل سمجھ رہا ہے۔ پاکستان کا کردار اسی لیے خاص ہے۔ بہت کم ممالک ایسے ہیں جو واشنگٹن سے بھی بات کر سکیں، تہران سے بھی رابطہ رکھ سکیں، بیجنگ سے بھی ہم آہنگی رکھتے ہوں، خلیجی ممالک سے بھی تعلقات رکھتے ہوں اور مسلم دنیا میں بھی اعتماد رکھتے ہوں۔ یہی پاکستان کی اصل سفارتی طاقت ہے۔ یہ صرف فوجی طاقت نہیں، یہ صرف معاشی طاقت نہیں، یہ اعتماد رسائی اور صحیح وقت پر صحیح کردار ادا کرنے کی طاقت ہے۔ عباس اراغچی کی فوری واپسی واضح اشارہ ہے، امن اور سفارتی عمل زندہ ہے، رابطے جاری ہیں اور پاکستان اس کھیل کے کنارے پر نہیں بلکہ عین درمیان میں موجود ہے۔ اگر پاکستان اس امن میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ صرف خارجہ پالیسی کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے عالمی امیج میں بنیادی تبدیلی ہوگی۔ پھر پاکستان کو صرف بحرانوں کا ملک نہیں کہا جائے گا، اسے ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جائے گا جو بحرانوں میں بھی راستہ نکال سکتا ہے، مخالف فریقوں کے درمیان رابطہ قائم رکھ سکتا ہے اور جنگ کے دباؤ میں بھی امن کی گنجائش پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان بوجھ نہیں، ایک ضروری کردار ہے۔ پاکستان تماشائی نہیں، ایک کھلاڑی ہے۔ پاکستان گزرا ہوا کل نہیں، آنے والے وقت کا ایک اہم سفارتکار ہے۔ اور اگر واقعی امن کا راستہ اسلام آباد سے نکلتا ہے تو یہ صرف پاکستان کی نہیں، عام خاندانوں، کاروباروں، منڈیوں اور اس پوری دنیا کی جیت ہوگی جو ایک اور بڑی جنگ کے خوف سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ پاکستان صرف تاریخ کو دیکھ نہیں رہا، پاکستان خود تاریخ لکھنے والوں میں شامل ہو رہا ہے۔